آج کل تو گھر میں بڑی خاموشی ہوتی ہے امی جان، کیا وجہ ہے؟ بچوں کے امتحان ہو رہے ہیں کیا؟ چاچو، دادی ہمیں اسلامک ہسٹری کے بارے میں بتاتی ہے جس سے ہماری اسلامک نالج میں اضافہ ہوتا ہے، تو ہم سب بہت شوق سے سنتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ سن کر اچھا لگا کہ آپ بچے اسلام کی تاریخ، اہم واقعات اور ان سے جڑے حقائق کے بارے میں دلچسپی سے سن اور سمجھ رہے ہیں۔ اچھا، تو پھر میرا بھی ایک پلان ہے آپ سب بچوں کے لیے۔ چاچو، کیا پلان ہے آپ کے پاس؟ آئس کریم؟ نہیں الینا بیٹا، میں بھی آپ کو اہم تاریخی واقعات کے بارے میں بتاؤں گا، بالخصوص پاکستان کے بارے میں، جس سے آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ میرے پاس کچھ ہسٹورک پکچرز اور ڈیٹا بھی موجود ہے جو میں آپ کو ساتھ ہی ساتھ پروجیکٹر پر دکھاؤں گا۔ تو چاچو کب دیکھیں گے؟ آج ہی دیکھتے ہیں نا؟ ٹھیک ہے، آج ہی دیکھتے ہیں، آ جاؤ، چلو میرے روم میں۔ اچھا بیٹا، یہ بتائیں کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ کون ہے اور ان کی مسلمانوں کے لیے کیا کیا قربانیاں تھیں؟ نہیں چاچو، ہمیں تو نہیں پتا، یہ کون ہے؟ یہ سر سید احمد خان ہے، جو برطانوی ہند کے ایک مشہور ماہر تعلیم، منصف اور تاریخ دان تھے۔ اس کے علاوہ آپ کو برِ صغیر میں مسلم قوم پرستی کا صرف کھیل مانا جاتا ہے، اور آپ کو دو قومی نظریے کا خالق بھی مانا جاتا ہے، جو آگے چل کر تحریک پاکستان کی بنیاد بنا۔ سر سید 17 اکتوبر 1817 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے آبا و اجداد کسی نہ کسی طور میں مغلیہ سلطنت سے وابستہ رہے ہیں۔ آپ کے والد بادشاہ اکبر خان ثانی کی حکومت کا حصہ تھے، جو کہ بعد میں آپ بھی بنے۔ آپ کو سراج الدولہ کا لقب موروثی ملا، جبکہ بہادر شاہ ظفر نے آپ کو عارف جنگ کے لقب سے نوازا۔ پھر انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے نانا خواجہ فرید الدین سے حاصل کی۔ اس وقت کے دستور کے مطابق قرآن، عربی اور فارسی سیکھی۔ اس کے علاوہ حساب، طب اور تاریخ میں بھی مہارت حاصل کی۔ 22 سال کی عمر میں نوکری کا ارادہ کیا اور اپنے خالو خلیل اللہ سے عدالتی کام سیکھا۔ پھر قانون دیوانی، متعلقہ منصفی ایک خلاصہ تیار کیا جو شائع ہو کر بہت سے لوگوں کے کام آیا۔ 1837 میں آگرہ میں بطور نائب منشی اپنے فرائض سنبھالے۔ محنت اور ایمانداری سے کام کرتے ہوئے 1846 میں دلی میں صدر امین مقرر ہوئے۔ 1857 جنگ آزادی ہند کے بعد آپ ضلع بجنور میں مقرر تھے۔ اس مشکل وقت میں بہت سے انگریزوں کی جانیں بچائی۔ 1857 میں ترقی ہوئی اور صدر الصدور بنا دیا گیا۔ 1864 میں غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی، جس کا کام انگریزی کتب کا اردو میں ترجمہ کرنا تھا۔ اس میں بہت سے ہندو بھی ساتھ تھے، جن میں سے راجہ جے کرشان کا نام قابل ذکر ہے۔ 1869 میں انگلستان گئے اور وہاں سے واپس آ کر رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ یہ رسالہ اردو اور انگریزی دونوں میں چھپا جاتا تھا، اور اس کا مقصد مسلمانوں کی رہنمائی تھا اور ان میں انگریزی زبان سیکھنے کا شعور اجاگر کرنا تھا۔ 1877 میں امپیریل کونسل کا ممبر نامزد کیا گیا اور 1888 میں سر کا خطاب ملا۔ 1887 میں 70 سال کی عمر میں پینشن لے لی اور اپنی زندگی مسلمانوں کی ترقی اور ان کی رہنمائی اور فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دی۔ سر سید نے آئین اکبری اور اسی طرح کی ماضی پر مبنی کچھ تحریر لکھی، تو مرزا غالب نے ان کی رہنمائی کی اور انہیں اشارتاً یہ سمجھایا کہ یہ وقت ماضی کو یاد کرنے کے لیے نہیں، بلکہ انگریزوں کی ترقی سے سبق سیکھنے کا ہے۔ اس کے بعد ماضی پر کام نہیں کیا، بلکہ مستقبل کی فکر کی۔ پھر اہم ترین کاموں میں سے ایک کام یہ تھا کہ اپنا رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا۔ اس میں انگریزوں کی مسلمانوں کے بارے میں جو غلط رائے تھی، اس کی معاملہ فیمی سے تردید کی، اور جو عوام الناس کی انگریزوں کے بارے میں رائے تھی، اس کو ان تک پہنچانا تھا تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ بغاوت کی وجہ کیا ہے۔ پھر ایک شاہکار تفسیر قرآن ہے، لیکن بقول ان کے یہ ایسے مسلمانوں کے لیے لکھی گئی ہے جن کے عقائد کمزور ہیں۔ سر سید نے یہ محسوس کیا تھا
کہ اگر مسلمانوں نے وقت کے تقاضوں کے مطابق اپنی سوچ نہ بدلی تو وہ انگریزوں اور ہندوؤں دونوں کے غلام بن کر رہ جائیں گے۔ اسی لیے اپنی تحریروں سے انہوں نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے بہت سے اسکول بنائے جن میں دینی تعلیم کے ساتھ جدید سائنس کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ علی گڑھ میں محمدن اینگلو اورینٹل ہائی اسکول بنایا جو بعد میں کالج بنا اور پھر ان کی وفات کے بعد یونیورسٹی بنا۔ جب اردو ہندی تنازع شروع ہوا اور ہندوؤں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان بنانے کی مہم شروع کی تو سر سید نے اس کی بھرپور مخالفت کی اور انہیں یہ یقین ہو گیا کہ ہندو اور مسلمان کبھی بھی مل کر نہیں رہ سکتے۔ یہ تنازع دو قومی نظریے کی بنیاد بنا اور اسی وجہ سے جب 1885 میں اے او ہیومز نے کانگریس کی بنیاد رکھی تو انہوں نے مسلمانوں کو اس پارٹی سے دور رہنے کو کہا۔ سر سید نے 1886 میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی۔ اس کانفرنس نے مسلمانوں کو یکجن کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کیا۔ اس کے ذریعے سر سید نے مسلمانوں کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے ایک بھرپور اصلاحی تاریخ کا آغاز کیا۔ اس کا مقصد مسلمانوں کی تعلیمی، سیاسی، سماجی، معاشی اور معاشرتی حقوق کے تحفظ کے لیے اور مسلمانوں کو ترقی اور فلاح کی راہ پر گامزن کرنا تھا۔ ایک عظیم تعلیمی تاریخ کے بانی سر سید کا انتقال 27 مارچ 1898 میں ہوا۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے جامعہ مسجد کے آہٹے میں مدفون۔ برِ صغیر کے مسلمان سر سید کی ان خدمات کا احسان کسی صورت نہیں اتار سکتے۔ تو یہی تھی سر سید احمد خان کی لائف اور کنٹریبیوشنز کی مختصر سی ہسٹری۔ جی چاچو، سر سید احمد خان ایک بلند و بالا شخصیت کے مالک تھے۔ میں بھی بڑے ہو کر ان کی طرح قوم کی خدمت کروں گا۔ انشاءاللہ ضرور، لیکن قوم کی خدمت کرنے کے لیے پہلا قدم کیا ہوگا؟ اچھی تعلیم حاصل کرنا۔ ٹھیک کہا، ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہم دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کریں، دل لگا کر پڑھیں تاکہ ہم اپنے وطن اور اپنی قوم کے کام آ سکیں اور ترقی یافتہ قوموں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو سکیں۔ چاچو، اب ہم دل لگا کر پڑھیں گے اور خوب محنت کریں گے۔ انشاءاللہ بچوں، اللہ آپ کو کامیاب کرے۔